ہمارے ساتھ موجود ہیں ویٹرن ایکٹر سینئر اداکار ہیں آفتاب صاحب. آفتاب صاحب کافی دکھ کی گھڑی ہے پوری قوم کے لیے. ظاہر سی آپ لوگ اداکار کمیونٹی اور جو فنکار کمیونٹی صحافی سب کے لیے جو ہے ایک دکھ کی گھڑی. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس لمحے کو؟ اس گھڑی کو ہم تو برداشت کر لیں گے 2-3 دن، لیکن دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس گھڑی میں ہماری دعا کو قبول کرے اور ان کے خاندان کو صبر و جمیل عطا فرمائے. عامر لیاقت جیسا نہ کوئی اب کمپیئر پیدا ہوگا اور نہ کوئی ایسا مبلغ جس کی اسپیچ میں اتنی طاقت تھی کہ الحمدللہ جب بھی جس موضوع پر وہ تقریر کرتے تھے ماشاءاللہ پوری عوام کو اپنی طرف لے لیتے تھے. اب ظاہر ہے کہ ان کے انتقال پر تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ وہ بہت بڑے تھے، واقعی بہت بڑے تھے. بس دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اچھا، آپ کی ظاہر سی بات ہے ان سے ملاقاتیں رہی ہوں گی، تو آپ نے ان کو کس طرح کی شخصیت پائی؟ کیونکہ ہم لوگ جو دیکھتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں وہ ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھتے ہیں، اسکرین کے پیچھے پردے کے پیچھے کس طرح کی شخصیت تھے وہ؟ مجھ سے زیادہ مزاحیہ تھے. میرے جملے پر وہ ہنستے تھے اور ان کے جملے پر سب ہنستے تھے. اس سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، لیکن وہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے سنجیدہ ہر کام کرتے تھے. ہم ذرا مخولی ہیں کرتے ہیں، لیکن عامر لیاقت ہمیشہ ہر ایک کی بات غور سے سنتے تھے اور سننے کے بعد اسی وقت ڈیسیزن لیتے تھے، فیصلہ لیتے تھے. اور اس دنیا میں کمال ہے کہ سچا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ چپ نہیں رہتا، اور سچا آدمی اکیلا ہوتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے. دیکھ لو عامر لیاقت سچا تھا، اکیلا گیا، مگر اکیلا گیا ہے لیکن لاکھوں پتہ نہیں کروڑوں لوگوں کی دعائیں لے کے گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کے خاندان کو صبر و جمیل عطا فرمائے. اچھا آفتاب صاحب، ایک بات بتائیں مجھے، آپ کے حالیہ دنوں میں ان سے آپ کی ملاقاتیں رہی ہوں یا ٹیلی فون پہ گفتگو رہی ہو، خاص کر تیسری شادی اور جو مسائب پورا ہوا اس کے بعد آپ سے ان کی بات چیت ہوئی کہ آپ کو ایسا لگا کہ یا ٹیلی ویژن پہ ہی دیکھ کے یا سوشل میڈیا پہ دیکھ کے آپ کے ذہن میں کوئی گمان گزرا کہ کیا پتہ وہ کسی قسم کے ڈپریشن کے شکار تھے؟ ڈپریشن تو تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ شادی کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوئی. اچھا، اگر ہم شادی کے بعد ان سے ملتے تو ہم بھی یہ سوال کرتے تو دوسرے جو جاہل کر رہے تھے وہ بھی ہم بھی جاہل ہو جاتے. تو ہم نے سوال ہی نہیں کیا، نہ ہم ملے. شادی سے متعلق سوال نہیں کیسے کر سکتے تھے؟ یہ جہالت تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے جو شادی کی ہوئی ہو سکتا ہے، مجھے اس کا نہیں پتا. نہ میں ہم فنکاروں کا بھید بھاؤ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی خاندانی لائف میں جائیں، لیکن ہم بھی ملتے اور وہ جاہلانہ سوال کرتے تو وہ جو جاہل تھے جنہوں نے ان کے بارے میں بات کی تھی، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نہیں، ایک چیز جس طرح کے بالکل آپ درست بات کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا سوال یا خاندانی یا پرائیویٹ نجی معاملات میں بات کرنا ہے، گفتگو کرنا جو ہے وہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. لیکن ایک چیز ہے نا، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اس نے پاکستان چھوڑنے کا اعلان کیا یا انہیں سیاست سے کنارہ کشی کی بات ہوئی یا پاکستان سے باہر جانے کی یا ڈپریشن کے شکار کی ویڈیوز وہ بار بار سوشل میڈیا اپلوڈ کرتے تھے یا ٹویٹس وغیرہ کرتے تھے، اس سے ایک گمان گزرتا ہے لوگوں کے اوپر کہ شاید کہیں ان کے ذہن میں کسی قسم کے ذہنی تناؤ کا شکار تھے وہ. دیکھیے، ابھی میں آیا، ذہن میں لیجیے گا، آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب ہے. آپ نے بلایا آفتاب والوں ادھر آؤ، اب مجھے اتنا پہچانتے ہو، اور ایک وقت اللہ نہ کرے کہ وہ آئے کہ میں آؤں مجھے کوئی نہ پہچانے یا میرے لیے غلط بات کرے، تو ڈپریشن تو کیا، میں تو زمین میں گھس جاؤں گا. بس یہ بات تھی. اس شخص کے بارے میں بہت ساری باتیں کی لوگوں نے، پتہ نہیں کیا کیا کی، اللہ معاف کرے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا، کچھ باتیں لوگوں نے جس طرح بنائی نا، ان کو مال بیچنا تھا اپنا. میں اپنی دکان میں فروٹ لاتا ہوں سبزی منڈی سے، اس کو بھی جھاڑ مار کے صاف کرتا ہوں کیونکہ مجھے مال بیچنا ہے. تو انہوں نے بھی جھاڑن مار کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پیش کی. ایسا نہیں تھا. اور اگر ایسا خدا نہ کرے میرے منہ خاک اگر کہیں تھوڑا بہت بھی ہو، تب بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ عامر لیاقت کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. چلے گئے نا وہ، تو اب آپ جتنی باتیں کریں، خودکشی کر لی، یہ کر لیا، نشہ کرتے تھے، بہت پی لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، وہ تو ہے نہیں. موت کا وقت تو معین ہے نا، بس ختم. اچھا، کچھ آپ کو اطلاع ہے جنازے سے متعلق، تدفین کے متعلق، کس طرح کی اطلاع آپ کے پاس ہے؟ اصل میں ان کے خاندان جو ہے نا، کچھ لوگ باہر ہیں، کچھ ادھر ہیں، وہ طے کریں گے، اور جب جیسے ہی طے ہوگا تو آپ میڈیا والے تو ہم سے پہلے بتا دیں گے کہ کب جنازہ ہے. لیکن دعا کرتا ہوں کہ ان کے جنازے میں آپ سب شریک ہوں، اور کم از کم ابھی بھی مجھے سن رہے ہیں تو آپ الحمدللہ اور 3 کل شریف پڑھ کے ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا.